على عبده الكتاب والصلاة والسلام على صاحب الكتاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. واجب الاحترام میجر سلیم صاحب، ڈائریکٹر ادارہ حاضہ، میری معزز بہنوں اور پیاری بچیوں، میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ اس اہم موضوع پر کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقہ کے لوگوں کو بھی کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ جو محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک تربیتی ادارہ ہے۔ ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں پروفیشنل تعلیمی اداروں میں بس وہی رٹی رٹائی باتیں اور وہی نصاب پڑھا دیا جاتا ہے، اور ادارے سے نکلنے والا ایک بچہ یا بچی ایک ڈاکٹر، انجینئر یا کچھ بھی بن کے نکلتا ہے، لیکن انسان بن کے نہیں نکلتا۔ لیکن اس تعلیمی ادارے میں جتنا میں نے سنا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں محض ایک طالب علم نہیں نکلتا بلکہ ایک بہترین انسان یہاں سے نکلتا ہے، اور یہ اس ادارے کا کریڈٹ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ میرا موضوع ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ میرے سامنے مائیں بیٹھی ہیں، نہ تو آپ نے یہاں ثواب کی نیت سے بیٹھنا ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، جی ایک اچھی محفل تھی اور ثواب کے لیے ہم گئے، اچھی باتیں ہوئیں اور اٹھ کے چلے گئے، اور نہ محض اس لیے کہ کیونکہ میری بچی یہاں پڑھتی ہے تو جانا ضروری تھا تو بس میں چلی گئی۔ تو ان دونوں باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس موضوع پہ میں نے آپ سے چند منٹ بات کرنی ہے اس پہ غور کیجئے گا، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے۔ اس میں دو کردار ہیں، ایک ہے ماں اور ایک ہے اس کی اولاد۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ ماں کا مقام جو آپ کو ملا ہے یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کوئی نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس کا شکر ادا کر سکیں، اور نعمتیں گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ صحت کی نعمت، یہ دولت کی نعمت، یہ شہرت کی نعمت، یہ گھر کی نعمت، یہ جسم کی نعمت، اس جسم کے ایک ایک عضو کی نعمت، بے انتہا نعمتیں، یہ موسم کی نعمت، یہ سونے کی نعمت، یہ جاگنے کی نعمت، یہ سننے کی نعمت، یہ بولنے کی نعمت، بے انتہا نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی نعمت اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ماں سے پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔
ایک شادی شدہ عورت سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو وہ عورت کہے گی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ اولاد عطا فرما دے۔ لیکن یہ اولاد اس وقت تک نعمت ہے جب تک اس کی آپ نے تربیت کی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے کے آزما رہا ہے کہ تم اس اولاد کے ساتھ کرتے کیا ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے، دور نہ کر دے۔ ظاہری بات ہے جب اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ اولاد آپ کی دنیا بھی خراب کر دے گی، آپ کی آخرت بھی خراب کر دے گی۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینتیں ہیں، اس لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا آپ ماں بنی تب ہیں جب اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے۔ ایک عورت کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ بہن ہے، بیٹی ہے، وہ خالہ ہے، پھپھو ہے، لیکن بیوی ہے، لیکن وہ ماں نہیں ہے۔ ماں کا اعزاز اسے اس وقت ملا ہے جب اسے اللہ نے اولاد دی۔ اور قرآن کریم ہمیں ایک دعا سکھلاتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمانا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ جس اولاد کی تربیت نہیں ہوتی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، وہ ہمیشہ ٹینشن بنتی۔ میں تمہیداً یہ بات کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ نے ماں کا مقام دے کے کتنا بڑا مقام آپ کو دیا۔ وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ جنت ملتی ہے۔ اور دنیا میں کسی مرد اور عورت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں جنت مل سکتی ہے۔ واحد ماں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کاش میری ماں ہوتی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، کاش میری ماں ہوتی۔ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد، میں نماز توڑ کے جواب دیتا لبیک یا امہا، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ یہ اعزاز ماں کو ملا ہے کہ جبرائیل نے آ کے بد دعا دی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماں کی خدمت نہیں کی، ماں کو تکلیف دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ آمین فرمائی، اے اللہ قبول فرما۔ لیکن کون سی ماں؟ ماں بچے کے پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، ماں بچے کی تربیت کرنے کا نام ہے۔ ماں ایک اکیڈمی ہے، تربیتی اکیڈمی۔ ماں ایک تربیت گاہ ہے جہاں آپ بیٹھی ہیں۔ یہ تعلیمی ادارہ ہے، تربیتی ادارہ نہیں ہے۔ جو تربیت بچے اور بچی کو ماں سے مل سکتی ہے وہ کسی تعلیمی ادارے سے نہیں مل سکتی۔ اور یاد رکھیے گا تربیت اور پرورش میں فرق ہوتا ہے۔
تربیت کا تعلق گھر کے اندر ہے، پرورش کا تعلق گھر سے باہر ہے۔ پرورش باپ نے کرنی ہے، تربیت ماں نے کرنی ہے۔ پرورش میں یہ ہے کہ اس کے جوتے، کپڑے، کھانا، فیسیں، اس کی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے گھر سے باہر باپ کو نکلنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے۔ لیکن تربیت ماں نے کرنی ہے، اور تربیت محض بچے کو نمازی بنانے کا نام نہیں ہے۔ تربیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا بچہ کردار کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے نکھرا ہوا۔ تو تربیت اور پرورش میں فرق ہے۔ پرورش باپ کے ذمے ہے، تربیت ماں کے ذمے ہے۔ آئیے میں چند جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہے۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جتنے لوگ حج پہ اور عمرے پہ جاتے ہیں تو صفا مروہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں۔ کسی کا حج اور عمرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ صفا اور مروہ کے ساتھ چکر نہ لگائے۔ یہ کس چیز کے چکر ہے؟ یہ ایک ماں تھی جس ماں نے اپنے پیاسے بچے کے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، صفا کی پہاڑی سے مروہ کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی سے صفا کی پہاڑی۔ اللہ کو وہ چکر اتنے پسند آ گئے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، تمہارا حج اور عمرہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک میری ہاجرہ کی طرح تم صفا و مروہ کے ساتھ چکر نہیں لگاتے۔ اس ماں کی گود میں ایک بچہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور باپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ ماں کو اور بچے کو ویران جنگل میں چھوڑ دیا۔ اور جنگل بھی ایسا، ساتھ کوئی مارکیٹ نہیں تھی، کوئی بازار نہیں تھا، اور اکیلی ماں، جوان اور معصوم بچہ، اور ماں پوچھ رہی ہے کہ اے ابراہیم صرف اتنا بتاؤ کہ ہم دونوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے جواب نہیں دیا، سر ہلا دیا۔ اب ماں کی دیکھیں، ماں بھی کیسی مائیں تھی۔ ایسی مائیں ہوتی ہیں تو پہ اسماعیل جیسے فرزند پیدا ہوتے ہیں۔ ماں کے الفاظ سنیں، اکیلی تنہا جنگل میں، کوئی مارکیٹ نہیں ہے، دودھ ختم ہو گیا تو کیا کروں گی، بچہ بیمار ہو گیا تو کیا کروں گی۔ اپنی تکلیفیں تو ماں سہ لیتی ہے لیکن بچوں کی تکلیف تو نہیں سہ لیتی۔ ماں کے الفاظ سنیں، گود میں بچہ ہے اور ماں کہتی ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اے ابراہیم جائیے، میرے اور میرے بچے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ سے بہتر دوست اور اللہ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ اسماعیل کی تربیت باپ نے نہیں کی، حالانکہ باپ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اسماعیل کی تربیت ماں نے کی ہے، ماں نبی نہیں ہے۔ اور کیسی تربیت کی کہ جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کا فیوچر بالکل سامنے ہے، اور ایک دن باپ نیند سے اٹھتا ہے، صبح کا وقت ہے، اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا، میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ وحی ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی کو سچ مچ کا خواب ہوتا ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام صبح اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، ذبح کر بھی سکتے تھے، بغیر پوچھے ذبح کر سکتے تھے، بیٹا سویا ہوا، لیکن نہیں، یہاں بتانا ہے کہ آگے بیٹے کی تربیت کیسی ہوئی۔ یہاں بتانا ہے کہ وہ درسگاہ، وہ تربیت گاہ، وہ تربیتی اکیڈمی جس کا نام ہاجرہ ہے، اس نے تربیت کیسے کی ہے۔ تو کہا بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟
اگر تجھے میں ذبح کروں. اگر تربیت نہ ہوتی تو بیٹا کیا کہتا؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ سٹھیا گئے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. اماں ذرا ابا کو سمجھا، پاگل ہو گئے اس عمر میں. 92 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام. یہ کہہ سکتے تھے کہ میں بھاگ رہا ہوں. لیکن بیٹے کی تربیت دیکھیں. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ انتظار نہ کر، جس بات کا حکم اللہ نے تجھے دیا کر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ پریشان نہ ہو، تو اپنی چھری تیز کر، اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے صبر والا پائے گا. یہ جو صبر اسماعیل کے اندر داخل ہوا ہے، یہ صبر کہاں سے آیا؟ کون سے مدرسے میں پڑھا تھا اسماعیل؟ کون سے تعلیمی ادارے سے پڑھا تھا؟ یہ صبر اس ماں نے سکھایا تھا جس ماں کو ویران جنگل کے اندر اس کا شوہر چھوڑ کر گیا تھا. یہ صبر کیا تھا اس نے. اس صبر کے نتیجے میں ایسا بیٹا تیار ہوا کہ آج وہ جوان بیٹا، کڑیل بیٹا، وہ کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ انتظار نہ کر، جہاں اللہ کا حکم آتا ہے وہاں بیٹوں سے نہیں پوچھا جاتا. کیا تربیت ہے! آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے نا بیٹا جاؤ نماز پڑھو، بیٹا جاؤ فلاں نیکی کا کام کرو، آگے بچے کا جواب سنیے گا. لیکن جب بچے کی تربیت ایسی مائیں کرتی ہیں تو پھر اللہ کا حکم آ جائے یا باپ کی بات آ جائے یا استاد کی بات آ جائے تو باپ بیٹے کا یہی جواب آتا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنا والے پائیں گے. اور اس ماں کا جگر دیکھیں جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھیج رہی ہے. اس ماں کی عظمت تو دیکھیں، بیٹے کو نوکری کے لیے نہیں بھیج رہی. حالانکہ ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچہ باہر سے ملک سے باہر جا رہا ہے، یہ کسی اور سٹی میں جا رہا ہے، یہ چند دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہے، تو ماں کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھیج رہی ہے. اور تربیت دیکھیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو بیٹا کہہ رہا ہے اے میرے باپ جب مجھے ذبح کرنا تو میرا چہرہ نیچے رکھنا، اوپر نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہ آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کو بھول جائے اور میری محبت میں مجھے ذبح کرنا چھوڑ دے. یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. یہاں اسماعیل اس کی تفسیر بتا رہے ہیں. یہ تربیت تھی. ہمیں تاریخ میں وہ ماں بھی ملتی ہے جس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. حجاج ابن یوسف ایک حکمران گزرا ہے، بڑا ظالم تھا، مسلمان تھا، اور اس نے 80 کے قریب صحابہ کو شہید کیا تھا. اور اس کی عادت تھی جب کسی کو شہید کرتا تھا تو اس کی لاش کو کعبہ پہ 3 دن کے لیے لٹکا دیتا تھا. حجاج ابن یوسف یہ یزید کے بعد آیا، بڑا ظالم تھا. تو عبداللہ ابن زبیر نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی. تو ان کی ماں آئی اسماء بنت ابی بکر، کہنے لگی عبداللہ یہ لوہے کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا ماں حجاج بڑا ظالم ہے، وہ مارنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کر دیتا ہے، تو میں نے لوہے کا لباس پہنا ہے تاکہ میں اس کی وار سے بچ سکوں. اب دیکھیں ماں کے الفاظ. کہا میرے بچے یاد رکھنا میں نے زندگی میں 2 سال جو تجھے دودھ پلایا تھا کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا تھا. تم میرا بیٹا ہو کے تو حجاج سے ڈر رہا ہے.
میں تجھ سے کہہ رہی ہوں، اور یاد رکھ جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو ذبح کرنے والا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جب تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا تو کوئی پرواہ نہیں ہو تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا، ان کی لاش کعبہ پہ لٹکی ہوئی تھی، ماں طواف کر رہی تھی، تو بیٹے کی لاش کی طرف دیکھا۔ یہ بات کہنا بڑی آسان ہے، یہ تو اس ماں سے پوچھے۔ تو ماں مسکرائی، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کیا ہی سوار ہے اور کیا ہی سواری ہے، یعنی سوار میرا بیٹا اور سواری کعبہ، اور کہنے لگی اے میرے بیٹے اصبر وعد اللہ الجنہ، صبر کرنا، اللہ کا میرا اور تیرے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، ان قریب ہماری جنت میں ملاقات ہوگی۔ وہ مائیں کہاں چلی گئی ہیں جو بچوں کو لوری دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتی تھی؟ تربیت کی بنیاد دیکھیں، بچہ گود میں ہے اور ماں لوری دے رہی ہے، 2 سال 3 سال تک ایک ماں ایک ہی کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ، بچے کو سلانے کے لیے، اس کو خاموش کرنے کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ بچہ جب شعور کو پہنچتا ہے وہ کبھی اللہ کو بھول سکتا ہے؟ اس کے عقیدے سے بہتر کسی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں نے گود میں اسے یہ عقیدہ بتا دیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور آج کی ماں کی حالت یہ ہے، نہایت معذرت کے ساتھ، ہم بھی گھر والے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بچے کو علیحدہ رکھا ہوتا ہے، امی جان مووی دیکھ رہی ہیں یا میوزک سن رہی ہیں، بچہ گود میں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 2 سال جس بچے کو گود میں رکھ کے یا سائیڈ پہ کر کے جو ماں مووی دیکھ رہی ہو یا میوزک سن رہی ہو، وہ کہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جنید جمشید جیسا ہو یا جنید بغدادی جیسا ہو یا علی حجویری جیسا ہو یا میری بیٹی رابعہ بصری جیسی ہو، آپ اپنے بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ تو تربیت گاہ ماں ہے، ماں سے بہتر کوئی تربیت نہیں کر سکتی۔ اب تربیت ہے کس چیز کا نام؟ میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں۔ پہلی چیز تربیت کے لیے ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلی چیز جو اس نے سمجھانی ہے نا، وہ یہ سمجھانی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول۔ لیکن جو ماں معذرت کے ساتھ خود جھوٹ بول رہی ہو، وہ یہ توقع کرے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی سچ بولے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے مرضی لیکچر دیں، میں خود جھوٹ بولتا ہوں مثال کے طور پہ، اور میں یہاں کھڑے ہو کے جتنے مرضی لیکچر دوں، جتنے اچھے الفاظ ادا کروں، میری بات آپ پہ کبھی اثر نہیں کرے گی۔ مجھے بات کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اثر نہیں کرے گی۔ میری بات اس وقت اثر کرے گی کہ میں خود جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سچ بولتا ہوں۔ جو ماں اور باپ خود جھوٹ بول رہے ہوں، وہ یہ توقع کریں کہ میرا بچہ جھوٹ نہ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تربیت گاہ کو چاہیے، تربیتی اکیڈمی کو چاہیے سب سے پہلے اپنا کردار دیکھے کہ کردار کی بنیاد میں جھوٹ ہے اور سچ ہے۔ خود میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ بول رہی ہوں؟ جب سارا دن میں نے خود جھوٹ بولنے ہیں، والد صاحب دکان پہ بیٹھے ہیں یا باہر ہیں، وہ سارا دن جھوٹ بول رہے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ میری اولاد سچ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے ہمیشہ سچ بولیں، تو سب سے پہلے خود سچ بولنا شروع کریں، تاکہ آپ کا بچہ آپ کی تقریر سن کے نہیں، آپ کے کردار کو دیکھ کے کہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ میری ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ جو 11ویں والے پیر کے نام سے بھی مشہور ہیں، ہمارے زمانے میں تو نصاب میں واقعہ ہوتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں کہ شاہ عبد القادر جیلانی، جنہیں آج
کئی 100 سال بعد بھی ہم یاد کر رہے ہیں. پیرانے پیر کتنے نیک آدمی تھے. ان کا ایک واقعہ تھا جس نے ان کو ولی بنا دیا. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ نمازی ہونے کی وجہ سے ولی بن گئے یا روزے دار ہونے کی وجہ سے ولی بن گئے. ان کے ولی بننے کا واقعہ ایک ہی ہے کہ جس قافلے میں وہ جا رہے تھے, بچے تھے, ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سارے قافلے کو لوٹا اور اس بچے سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں. ڈاکوؤں نے سارے کپڑے دیکھے, جسم دیکھا, پیسے نہیں ملے. اس کے سردار کے پاس لے گئے اور سردار نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہے. تو اس نے شلوار کی ایک جگہ میں سے پیسے نکال کے دے دی. شاہ عبد القادر جیلانی. تو سردار نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا میری ماں نے میری یہ تربیت کی ہے کہ بیٹا جان دے دینا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. میری ماں نے یہ تربیت کی ہے, بیٹا جان دے دینا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں میری معزز بہنوں, یہ ایک چیز اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں, ورنہ وہ گھر میں جو کچھ آپ کو کہیں گے آپ بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی ریلیکس ہو کے آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, جو کچھ بتا رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے ایک دن یہ لاوا پھٹے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کم از کم یہ سکھا دیں, اس کے دل میں جھوٹ کی اتنی نفرت پیدا کر دیں. اور آپ جانتی ہیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, آپ کو خود پتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی گناہ پر لعنت نہیں کی. توجہ کیجئے گا, اللہ نے کسی گناہ پہ لعنت نہیں کی. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا, اللہ نے نہیں کہا اس پہ لعنت. کوئی روزہ نہیں رکھتا, اللہ نے نہیں کہا کہ اس پہ لعنت. کوئی پردہ نہیں کرتی تو اللہ نے نہیں کہا لعنت. اب گناہ اپنی جگہ ہے, بے نمازی ہونے کا گناہ, روزہ خور ہونے کا گناہ, بے پردہ ہونے کا گناہ اپنی جگہ, لیکن لعنت اللہ نے نہیں کی. یہ واحد جرم ہے جس کا نام جھوٹ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹ بولتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا چہرہ بگڑا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں جی لعنت پڑ رہی ہے. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنی مدد کا ہاتھ ہٹا دیتا ہے, اسے اپنی رحمت سے نکال دیتا ہے. وہ نمازیں بھی پڑھے گا تو اللہ رحمت نہیں کرے گا, وہ عبادت بھی کرے گا تو اللہ رحم نہیں کرے گا, جب تک کہ وہ جھوٹ نہیں چھوڑے گا. تو اپنے بچوں میں پہلی چیز جو آپ نے پیدا کرنی ہے, یہ سلیم صاحب پیدا نہیں کریں گے, یہ کالج کی اور سکول کے ٹیچرز انہوں نے پیدا نہیں کرنا, یہ ماں نے پیدا کرنا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. دوسری چیز, اپنے بچوں کو لالچ سے بچائیں. عورت میں, معذرت کے ساتھ یہ حدیث بھی ہے, عورت میں اللہ نے حرص رکھی ہے. عورت میں مرد کی بنسبت حرص زیادہ ہے, لالچ زیادہ ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کم کرتی ہیں کہ نہیں, کہ اپنے بچے کو ہر طرح کی لالچ سے اور حرص سے بچا لیں. آپ کا بچہ یہ کہے کہ میری ماں لالچی نہیں ہے, میری ماں حریص نہیں ہے, میری ماں دینے والی ہے, لینے والی نہیں ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جو میں نے کہا کہ تربیت گاہ خود, درس گاہ خود وہ ایسی ہو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج کے دور میں, کیونکہ آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ بڑا ظالم دور آ گیا ہے. ایک زمانہ تھا لوگ مووی دیکھنے کے لیے سینماؤں میں جاتے تھے بڑی سکرین پر, وہ سال میں 2-3 مرتبہ لگتی تھی. پھر سائنس نے ترقی کی, اس نے کہا جی بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں. شیطان نے کہا سالوں بعد کو مووی آتی ہے تو ٹیلی ویژن دے دیا. ٹیلی ویژن میں بھی کوئی 1 مہینے میں 1 فلم لگتی تھی. تو پھر شیطان نے کہا نہیں, میرا بندہ جو ہے بیچارہ ابھی بھی بور ہوتا ہے,
تو پھر اس نے کمپیوٹر اور سی ڈی پلیئر اور وی سی آر دے دیا جس میں کیسٹ لگتی تھی اور سی ڈی لگتی تھی. پھر شیطان نے کہا نہیں ابھی بھی اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اتنا بڑا وی سی آر اٹھانا اور ایک کیسٹ میں کون سی مووی آتی ہے. تو پھر اس نے یو ایس بی دے دی, چھوٹی سی یو ایس بی ہوتی تھی, اس میں بھی 2-3 مووی آتی تھی, زیادہ نہیں. اس نے کہا نہیں ابھی بیچارہ تنگ ہوتا ہے, 2 دیکھ کے پھر بیٹھ جاتا ہے. تو اس نے پھر ایک میموری کارڈ دے دیا. اب تو وہ بھی نہیں رہے, چھوٹا سا کارڈ ڈال دیا اس میں. نہیں بھائی میموری کارڈ میں بھی کوئی 1-2 فلمیں آتی ہیں. تو اس نے مزید ترقی کی. اس نے کہا ان تمام چیزوں سے جان چھوڑو اور انٹرنیٹ لے لو. پھر فیس بک کی دنیا, پھر واٹس ایپ کی دنیا, پھر یوٹیوب کی دنیا, اور آج ہر بچے اور بچی کے ہاتھ کے اندر موبائل موجود ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل نہ دیں, میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ بچوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے. 40 سال 50 سال کی عورت کا موبائل سے کیا کام ہے؟ نوجوانوں کے پاس موبائل ہونا چاہیے, یوتھ کے لیے بنا ہے. لیکن یہ آپ کے لیے آزمائش ہے کہ ماں کو اس بات کو پتا ہونا چاہیے میری بیٹی اور میرا بیٹا موبائل کو یوز کیسے کر رہا ہے, میری بچی موبائل میں دیکھ کیا رہی ہے, میرا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے. اگر یہ نگرانی آپ نہیں کر سکتی, جو یقیناً مشکل کام ہے, اگر یہ نگرانی آپ نہیں کر سکتی, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, ہو سکتا ہے یہ بچیاں مجھ سے ناراض ہو جائیں, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں, اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں. اگر آپ یہ نگرانی نہیں کر سکتے, بڑا خطرناک دور ہے, بڑا خوفناک دور جا رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے کیا بن رہے ہیں. آپ تو سمجھتی ہیں نا ڈاکٹر بن رہے ہیں اور انجینئر بن رہے ہیں اور وکیل بن رہے ہیں. پتہ اس وقت چلتا ہے جب ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور پھر مولوی صاحب کے پاس ہم پہنچ کے کہتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ بتائیں, میرا بچہ تو بڑا بگڑ گیا. وظیفوں سے کام نہیں ہوگا, تعویذوں سے اور وظیفوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے. ماں کی تربیت کے علاوہ کوئی اولاد ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آخری بات ایک کروں گا, اور سب سے کہوں گا جنہوں نے ابھی تک بات غور سے نہیں سنی, اس کو غور سے سنیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کالجز میں, اسکولوں میں سائنس پڑھائی جاتی ہے, میتھ پڑھائی جاتی ہے, بیولوجی پڑھائی جاتی ہے, بھائی میرا خیال ہے سائنس کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ تربیت کس چیز کا نام ہے. اس میں سائنسی فارمولے, میتھ کے اندر میتھ کے فارمولے ہیں. آپ کے تعلیمی نصاب میں, ابھی بیٹی نے یہاں تقریر بھی ایک کی ماشاءاللہ بڑی اچھی کی, آپ کے تعلیمی نصاب میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک بہترین انسان کیسا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک ورکشاپ میں لاہور تھا, تو ایک ڈاکٹر صاحب کراچی سے آئے, وہ اپنا سچا واقعہ ایک بتاتے ہیں کہ میرا ایک پیشنٹ تھا, کینسر کا مریض تھا, اور 22 سال اس کی عمر تھی, 22 سال کا نوجوان. وہ میرے پاس ہاسپٹل میں تھا, میں روزانہ آتا تھا, اس کو چیک کرتا تھا. تو ایک دن میں صبح آیا تو اس بچے کے دروازے کے باہر اس کی ماں اور اس کا باپ رو رہے ہیں. تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ خدا نہ خواستہ کہیں بچے کی ڈیتھ تو نہیں ہو گئی. حالانکہ ایسی بات ابھی نہیں تھی, بیمار تھا, کینسر کا مریض تھا, لیکن ابھی اس سٹیج پر نہیں تھا. تو میں نے اس کے والدین سے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا ڈاکٹر صاحب اندر آئیے, آج ہمارے بچے نے حد کر دی. میں ان کے ساتھ اندر گیا تو وہ بچہ ایسے لیٹا ہوا تھا. اس کے پورے کمرے میں اس کے فٹ بال اور وہ بیٹ اور وہ بلے اور وہ ساری چیزیں, ہاکیاں اور وہ جو ڈگریاں اور ٹرافیاں, وہ بکھری ہوئی پڑی تھی پورے کمرے میں. تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے کہ میرا مرض ایک لا علاج ہے, میں نے بچنا کوئی نہیں ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں میں نے مر جانا. میں نے اپنے ماں باپ کو کہا یہ جو ساری میری ڈگریاں پڑھی ہیں نا,
جو میں نے کالج میں اسکول میں نے حاصل کی ہیں، اور یہ میرے کھیل کے جتنے سامان ہیں، یہ ساری چیزیں میرے مرنے کے بعد قبر میں میرے ساتھ رکھ دیجئے گا، یہ میری وصیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب پتہ ہے میری ماں کیا کہتی ہے؟ میری ماں کہتی ہے بیٹا یہ چیزیں تو قبر میں کام نہیں آئے گی۔ تو میں نے اپنی ماں اور باپ سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں کام آئے گی؟ انہوں نے کہا بیٹا قبر میں تو نماز کام آئے گی، قرآن کام آئے گا، نیکیاں کام آئیں گی۔ تو میں نے کہا اے میری ماں، اے میرے باپ، بتا وہ قرآن کیا ہوتا ہے، وہ نماز کیا ہوتی ہے، وہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ میں نے 22 سال جب بھی گھر میں آتا تو مجھ سے صرف یہ پوچھا جاتا تھا بیٹا سائنس میں کتنے نمبر لیے، بیٹا میتھ کا پیپر کیسا ہوا، بیٹا آج فلاں جگہ تم کھیلنے کے لیے گئے، بتاؤ ٹرافی جیتی ہے کہ نہیں۔ کبھی میری ماں اور باپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا بیٹا آج نماز پڑھی ہے، بیٹا آج قرآن پڑھا، بیٹا آج کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، بیٹا آج کسی کا حق تو نہیں مارا۔ میں جب بھی آتا تو میرے ماں باپ صرف اتنا پوچھتے تھے آج کوئی ٹرافی لیے، آج کوئی ڈگری لیے۔ اب مجھے بتائیں اس ہاسپٹل کے کمرے میں تھوڑا سا چیخا ہوں تو میری ماں بھی دوڑ کے آ گئی، باپ بھی دوڑ کے آ گیا، اور قبر میں جب میں چیخوں گا تو میری چیخیں کون سنے گا؟ اگر ان ٹرافیوں نے مجھے نہیں بچانا تھا قبر میں، ان ڈگریوں نے نہیں بچانا تھا قبر میں، تو پھر میری ماں اور میرے باپ نے میری آخرت کیوں نہیں بنائی؟ صرف دنیا ہی کیوں بناتے رہے؟ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے میری گفتگو ذرا لمبی ہو گئی ہے، آپ ماؤں سے میری درخواست ہے کہ نماز روزہ کے بعد، حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، نماز اور روزہ تو ہر بالغ پہ فرض ہے، لیکن ماں کے اوپر نماز اور روزے کے بعد کوئی چیز فرض ہے تو وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اگر کوئی مرد کمانے والا ہے تو خدا کے لیے جتنا وہ کما رہا اس پہ گزارا کریں اور اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ زیادہ کمانے کے چکر میں نہ پڑیں کہ باپ بھی کما رہا ہے اور ماں بھی کما رہی ہے، اور بچے اگر بالغ ہو گئے ہیں اور ان کی نوکریاں اور شادی ہو گئی تو ٹھیک ہے آپ نوکری کر سکتی ہیں، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بچے نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا سلیم صاحب سے، معذرت کے ساتھ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کہ یہ بھی ایک بڑا ہے کہ 3 سال کا بچہ بیچارہ پیمپر پہنتا ہے، 2.5 سال کا بچہ، ہمارے ہاں اس کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے، اور ماں کیا کہتی ہے کہ اس کو اس لیے اسکول میں داخل کروایا ہے کہ ٹیچر اس کی تربیت کرے گی۔ ایک بچہ، وہ ایک ماں اس کی تربیت نہیں کر سکتی، اور وہ ٹیچر جس کے کلاس کے اندر 25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ وہ ان 25 کے پیمپر چینج کروائے گی، ان کو نصاب پڑھائے گی یا تربیت کروائے گی؟ اسی لیے شریعت میں ہے نا کہ بچہ جب 7 سال کی عمر میں ہو تب اس کو نماز کا کہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 7 سال بچہ ماں کی گود میں رہے۔ یہ تربیت کے سب سے اہم دن ہوتے ہیں، اسی کے اندر اس نے سیکھنا اور سمجھنا، یہ 7 سال۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ مائیں جن کا کوئی کمانے والا ہے اور بچے معصوم ہیں تو بچوں کو گھر میں ٹائم دو، ورنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا اس نعمت کے بارے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنا کردار اور اپنا اخلاق اتنا اچھا بنائیں کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
معزز خواتین، حافظ فدا الرحمان صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے، بہت ایمان افروز گفتگو تھی، اور میں ان کا بے حد مشکور ہوں اپنے ادارے کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے ٹیچرز کہ آپ نے سر ٹائم نکالا اور اتنی اچھی گفتگو کی۔ انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے نظر آئے گا، اور ہم بھی توقع کریں گے کہ ہماری بھی ڈائریکشن جو ہے اس سے تبدیل ہوگی۔ سر ہم نے جو ہے اس اسکول میں، یہ پیرنٹس گواہ ہیں کہ ہم نے بچوں کو داخل کرنے کے لیے 4 سال کی عمر رکھی ہے، 4 سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں، اور 3 سال کا پری اسکول کورس ہوتا ہے۔ والدین کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا اس کو 2 سال کا کر رہے ہیں، صرف اور صرف یہ کریں کہ بچوں کو 4 سال کی عمر اور اس کے بعد بھیجیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ اس سلسلے کو تبدیل کیا جائے۔ الحمدللہ سر ہماری اسٹوڈنٹس کی گفتگو آپ نے تھوڑی بہت سنی ہے، اس کے بعد بھی جاری رہے گی، اور یہاں اس سٹیج پہ اس چھت کے نیچے انشاءاللہ بڑے خواب ہیں کہ اچھے انسان، اچھے مرد، اچھی خواتین یہاں سے ہم معاشرے کو دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہے، باقی اللہ کی طرف سے ہونا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے۔ ونس اگین سر بہت شکریہ۔